اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، عمران خان نے پاکستان کی تاریخ بدل دی۔ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے انتقامی وار نے پاکستان کی قسمت کھول دی۔ 5 بڑی طاقتوں کے سربراہان مملکت پاکستان آنے کو تیار۔ اب پاکستان کو کوئی سپر پاور بننے سے نہیں روک سکتا۔ ہزاروں سال پہلے کی گئی پیشگوئی سچ ثابت ہونے کا وقت آ گیا۔ عربوں کا زوال شروع، عجم سے مسلمانوں کے عروج کا سورج طلوع ہونے کے قریب۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ دنیا کس طرح 2 بڑے بلاکس میں تبدیل ہونے والی ہے اور ایک بلاک کی قیادت کیسے پاکستان کے ہاتھ میں آئے گی۔ عالمی جریدے کی خبر نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بڑی غلطی، دنیا کی 5 بڑی طاقتوں نے پاکستان کا ہاتھ تھام لیا۔ عمران خان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے نے پاکستان کے لیے نئی راہیں کھول دی، جن کا ذکر آگے چل کر کریں گے۔ پہلے تو یہ جان لے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک انتہائی اہم جوہری معاہدہ طے پا گیا، اور ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھارت کے ساتھ تعلقات بنانے کی بڑی سزا دے دی گئی۔ اس پر سعودی عرب کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے سارے پتے شو آف کر چکا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کافی پرانے اور پیچیدہ ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی پالیسیز میں پاکستان کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایسی پالیسیز اپنائی گئی ہے جسے پاکستان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو یمن میں اپنی فوج بھیجنے کا کہا، مگر پاکستان نے انکار کر دیا، جس پر سعودی عرب کو بہت غصہ آیا، اور سعودی عرب نے اپنے غصے کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دیے ہوئے $3 ارب کا قرض وقت سے پہلے مانگ لیا، اور اس صورت میں جب پوری دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے معاشی طور پر بہت پریشان تھی، لیکن سعودی عرب نے اس چیز کا لحاظ کیے بغیر پاکستان سے فوری $3 ارب واپس کرنے کا کہا۔ پہلے پاکستان نے $1 ارب واپس کیا، پھر گزشتہ ہفتے $1 ارب پھر واپس کیا گیا، اور اب $1 ارب جنوری کے آغاز میں واپس کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد سعودی عرب نے اپنے غصے کا اظہار اس انداز میں کیا کہ پاکستان کے اصلی دشمن بھارت ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن کشمیر میں لگا دیا۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو گزارش کی کہ OIC کے حوالے سے خصوصی میٹنگ بلائی جائے، لیکن سعودی عرب نے اس کو اگنور کر دیا، بلکہ پاکستان اور کشمیریوں کے دلوں میں خنجر گھونپ دیا۔ سعودی عرب نے مودی کو اپنے ملک بلایا اور اپنا اعلیٰ ترین سلور ایوارڈ بھی مودی کو دے دیا، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ مزید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب نے بھارت کے آرمی چیف جنرل MM نروانے کو خصوصی دورے پر مدعو کیا، اور ان کے درمیان اہم معاہدہ بھی ہوا۔ ناظرین، سعودی عرب صرف یہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی محدود کر دیا۔ لیکن پہلی دفعہ پاکستان نے کوئی چونچرا نہیں کی، پاکستان نے کوئی زیادہ احتجاج نہیں کیا، بلکہ پاکستان خاموشی سے سعودی پالیسیوں کو دیکھتا رہا اور اس کے لیے کاؤنٹر اٹیک تیار کرتا رہا۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن جنگ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ آل سعود کے لیے یہ چیلنج تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بڑا اہم ٹاسک دیا گیا تھا کہ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان، جو کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ سعودی عرب نے پاکستان پر ہر طرح کا دباؤ بڑھایا، لیکن پاکستان اس کے دباؤ میں آئے بغیر واضح طور پر اپنے اصلی موقف کو دہراتا رہا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب جبکہ پاکستان نے سعودی عرب کا قرض واپس کر دیا ہے، $1 ارب جنوری میں واپس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان نے بڑے ہی واضح انداز میں اپنی خارجہ پالیسی کا پہلا آزادانہ اظہار سعودی عرب سے کر دیا ہے، جس نے سعودی عرب کے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی نے خبر بریک کی ہے، اور یہ خبر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس میں کہا گیا کہ ترکی اور پاکستان کے اعلیٰ حکام کی جوہری ہتھیاروں سے متعلق ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی کا ہے۔
بھارتی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو تیزی سے ترکی میں منتقل کر رہا ہے اور پاکستانی سائنسدان ترکی سائنسدان کو میزائلوں کی تیاری کے لیے ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، ان کو اپنی صلاحیت بڑھانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے بعد عرب دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، کیونکہ ترکی کے صدر طیب اردوغان کی جانب سے واضح انداز میں ایسے اقدامات سامنے آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ کی آبیار کے لیے اقدامات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، 2023 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ترکی کا معاہدہ لوزوان ختم ہو جائے گا، جس سے پہلے ترکی نے اپنی جارحانہ خارجہ پالیسی کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان اور ترکی کے درمیان بحری جہازوں کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی ترکی پاکستان کو ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کر رہا ہے، اور چند ماہ پہلے ترکی نے پاکستان کو بحری جہاز تیار کرنے میں مدد فراہم کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور پاکستان کے شپ یارڈ پر پاکستان اور ترکی مل کر بحری جہاز تیار کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، تب سے انہوں نے مذہبی چھاپ کو ختم کر کے لبرلزم بنانے کی جانب قدم اٹھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر کافی زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اب اگر ترکی کو پاکستان نے ایٹمی میزائل کی ٹیکنالوجی منتقل کر دی تو ترکی لازمی طور پر خلافت عثمانیہ کے احیاء کے لیے آگے بڑھے گا، اور پوری اسلامی دنیا جو شہزادہ محمد بن سلمان کی اسلام مخالف پالیسیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ ترکی جب لیڈنگ رول کرتا ہوا سامنے آئے گا تو اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی بھی موجود ہوگی، تو پھر یقینی طور پر آل سعود کو بادشاہت کا سب سے زیادہ خطرہ ہوگا، کیونکہ ترکی نے بہت عرصے تک مکہ اور مدینہ پاک زیارت مقدسہ کی حفاظت کا ذمہ سنبھالا ہے اور شریف مکہ کے طور پر سرزمین حجاز پر حکومت قائم کی، لیکن 1925 کے بعد آل سعود نے سعودی عرب پر امریکہ کی مدد سے قبضہ کیا، اور اس کے بعد ابھی تک آل سعود اس مقدس سرزمین کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ ناظرین، شہزادہ محمد بن سلمان فروری میں پاکستان کا خفیہ دورہ کر سکتے ہیں۔ اس دورے کے اندر ان معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ پاکستان ترکی کو ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم نہ کرے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق جب طیب اردوغان نے ذاتی طور پر پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے جوہری ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اشتراک کے لیے درخواست کی تھی، جس کے بارے میں پاکستان نے مبینہ طور پر اتفاق کیا ہے، اور یہ اجلاس اس ٹیکنالوجی کو منتقل کرنے کے طریقہ کار اور پہلو پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ ناظرین، اخبار کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے اعلیٰ حکام کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں ترکی کے نام سے جرنیلوں اور بیوروکریٹ سے بھی ملاقات کی گئی، جو کہ دیگر میزائل اور فضائی ٹیکنالوجی سے متعلق اہم نام ہیں۔ ایسے لوگوں کی فہرست سے ترک ڈیفنس انڈسٹری کے ایوان صدر کے ہمراہ پروفیسر اسماعیل دیمر اور ترک ڈیمل کوتل بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اس وقت اسلامی ممالک کا جو نیا بلاک بنا ہے، اس میں پاکستان، ترکی اور ایران تینوں ممالک فوجی قوت کے لحاظ سے کافی زیادہ مضبوط ہیں، جس میں پاکستان پوری دنیا کے اسلامی ممالک کی واحد ایٹمی طاقت ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار اور سب سے زیادہ ٹیکنالوجی رکھنے والی قوت ہے، جبکہ دوسری جانب ترکی ہے جو کہ معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہے اور اس کی بھی ایک مضبوط فوج ہے، لیکن تیسری جانب ایران ہے جو امریکہ کی پابندیوں کے باوجود اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پاس تباہ کن میزائلوں کی ایک بہت بڑی کھپت موجود ہے۔ ایران بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ممالک کا اتحاد مغربی ممالک کے لیے بھی کافی تشویشناک ہے، اور اس کے ساتھ ہی عرب ممالک جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلم ممالک کو مغربی پروپیگنڈے کی بھیڑ چڑھاتے ہوئے فرقہ واریت اور مسلم کش پالیسیاں لانچ کرتا رہتا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔